الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم حضور علیہ السلام سے نہیں۔ جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے۔ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرنا جاتا ہے، تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے حکام بچا لائے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم۔ تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی اختیار کرو۔ ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن 2 ایک باتیں۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بتا دے رہا ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی 2 بچی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بستامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تیری داڑھی تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے۔ السلام علیکم۔ ذکر حبیب لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا ثاقب رضا مصطفی کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا ثاقب رضا کے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والے جو بھی بیان ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے۔ تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے نا، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں۔
لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے، تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے۔ تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار، یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سے بیٹھ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ کالا فضا کا تقوی، کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے، دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے۔ جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوتیں گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے، یہ ہے تقوی۔ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے۔ دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے۔ کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسی رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا۔ کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اگر دنیا تمہارے اندر آنے کا پلے بچے گا کچھ نہیں۔ من نظر الی الدنیا نظرت اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں، پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے نہ رکوع قیام کا لطف باقی رہتا ہے۔ پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا۔ تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں، کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے۔ کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال 6 سال 50 سال 20 سال 40 سال یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یوم عشر، ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھپوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا۔ 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے۔ 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے قریب رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھی لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ غور کرو، اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق دیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والے کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔
تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھیگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیطان نے جس کو اغوا کر دیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنج گانا صدائے دل نواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ میرا رب اسے بھی کہتا او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا۔ پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ما غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے، اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے، وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر دی؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے، پوچھتے پھر نالائق کی طرح چلا گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوئے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاحت ایسی، اٹھنے سے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے، رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ مجرم جب بھاگتے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس لیے خندق ہوتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئے، چٹکی میں گزر گئے۔ یہ کل کی کہانی، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا، تو آگے 60 سال تو نہیں ہے۔ 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی، تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہے یا 30 سال ہے، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائے،
اور جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہے گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف العولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کا یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے، یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی بیچ، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتری کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا، جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلے بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلے پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی، دونوں سجدہ ریز۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کیا ہوئے، کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس لے جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مصلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اترے گی، تمہارے گھر کے اندر نوار برسے گی۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا آتے جام پھلاتے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر دوبارہ وہی تلقین کی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں،
لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جب جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے نہیں ہیں کہ جب دروازے مکفل کر کے بدھ کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال گئے، زلیخا بولی ہے تا نہ یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں، اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو شادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین کر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہے، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں۔ حضور اللہ کی عطا سے دیکھ لیں تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے پھر بات سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہی سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستہ نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو، لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختصر زندگی ہے، سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانی ہے، اور میں اور آپ آغوش موت پہ جانے والے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں، کاش کی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا، پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت نہ سمی تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو خطبے تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ تو صاحب وہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔
تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں۔ قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو، آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی رب کی صلح کرواتا ہوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آجو میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری باتیں نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائے، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مطمئن ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتے ہیں مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتارے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو باپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، خوف آتا ہے۔ قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں تک کی۔ تو وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا، کبھی دھوکے نہ پڑنا۔ میرے پہ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، میرے پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے، تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے، جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موج ہی ہو جائے۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ دنیا ہے، آخرت ہے، اعمال کی جواب دہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تنوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، فکرنائیں ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور نعت خان کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو نعت خان میں، تو نعت خانے میں آگے ہو، بس بخش گئے ہو، اللہ کرم کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، ہم سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔
ہماری زندگی ہے کہ نظم ہے، پورا نظام شریعت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے. یار ایک مزدور نے 500 روپیہ کمانا ہو تو 8 گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شام کو اس کو 500 روپیہ ملتا ہے. تو جنت اتنے ہی سستی ہے کہ یوں ہی بن جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت یوں ہی بن جائے گی؟ جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے. وزلزلوا، یہاں لفظ آتے وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے تخم عمل ڈالو. آج جو تخم عمل ڈالے گا کل وہ فصل کاٹ لے گا. دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کو کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا؟ فصل وہی اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا. جو سحری کے وقت اٹھا، جس نے چھڑکاؤ کیا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، تخم عمل ڈالا، پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کاٹتا رہا. اس نے کتنی محنت کی. تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے. دھوپ زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا. پانی خشک ہونے لگا تو سینچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں. پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی. اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وقافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے احساس قائم کر دیا. وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے. اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت. ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعد میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا؟ تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا. وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا. میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے. میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا. کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا. جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی. آقا فرمایا سے بلایا گیا. کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکارنا. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی. تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا. کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو، یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے. مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چپ کرائے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کو وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کبھی ان لوگوں کے دکھ بھی ہم نے سمجھے ہوئے ہوتے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور پھر ایک بندے کو پیغام دیا جاتا ہے ایک عورت کو، جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے. اس کو ہم دیہاتی زبان کہتے ہیں رسم وکالہ کہتے ہیں. دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھلا رہے داد وصول کرنے کے لیے. بڑا جی حد کر دی، کمال ہو گیا. ہم نے تو داد دے دی، 4 دن تندوروں پر چوپالوں میں یہی بات ہوئی، لیکن یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بڑھاپے کے باوجود، کانپتے ہوئے بدن کے باوجود
कली वाला डब्बा उठा के मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठता है और बूढ़ा समझ के उसे कोई कबूल भी नहीं करता, और वो कहता है मुझे 10-20 रुपए कम दे देना, लेकिन कोई उसे कबूल नहीं करता। जब दोपहर को वो अपना सामान समेट के, देसी कांडी समेट के जब वो वापस पलटता है तो कोई जानता है कि उसके कदम कितने बोझल होते हैं। जबकि अब अपनी बीवी को कह के आया था आज जो मजदूरी मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा, घर की दहलीज अबूर करना उसके लिए पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ होता है। और अंदर कपड़े सी के और दीगर मजदूरियां करके अपने जहेज की तैयारी करने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं खाली आते हुए देखती हैं तो जो कचोके जो जख्म उनके सीने पे लगते हैं लफ्जों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी आई, तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन जो जख्म उनके कलेजे पे लगे उसका बदावा किसके पास है। तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। अल्लाह ने अपने महबूब को कहा कि महबूब फअम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम पर दबाव नहीं डालना है। अल्लामा इकबाल अंजुमन हमायत इस्लाम के जो लाहौर का यतीम खाना दारुल शफ़क़त, इसके एक सालाना इजलास के अंदर एक नज़म पड़ी थी नाला यतीम। उसमें यतीम के दुखड़े बयान करते हैं कि जब चांद चढ़ता है ईद का तो सारे बच्चे छतों पे चढ़ के चांद देखते हैं, यतीम बच्चा भी चढ़ता है छत पे, और जब वापस चांद नजर आता है तो सारे अपने माँ बाप की बाहों में झूलते हैं और मुबारकबाद वसूल करते हैं। और यतीम बच्चा जब सीढ़ियाँ उतरता है तो उसका इस्तेकबाल करने वाला कोई नहीं होता। और फिर जो उसकी हालत होती है, इकबाल ने वो हद कर दी उसके जज्बात की अक्कासी, बात लंबी होगी। आखिर में वो कहता है यतीम तेरे दुखों का सहारा कोई नहीं, आ तुझे मैं रसूलुल्लाह की चौखट पे ले चलूं। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे हुजूर के दरबार में ले जाता है और आका करीम अलैहिस्सलाम फिर उम्मत से मुखातब होकर कहते हैं गर तुम समझो तो 100 बातों की ये एक बात है, आबरू मेरी यतीमी की तुम्हारे हाथ है। ये लफ्ज कह के हजरत इकबाल ने चंदे की अपील की थी, लोगों ने अपनी जेबें उलट दी थी। तो गरीब का यतीम का सहारा आमना का लाल है। और अल्लाह ने अपने महबूब के दिल को गदार और नरम बनाया हुआ था, इतना नरम कि जख्म किसी को हो नबी बेचैन हो जाता। यार गज़वा बदर में काफिर खून के प्यासे बन के आए थे, लेकिन 70 मारे गए, 70 कैद हो गए। हजरत बिलाल कहते हैं मस्जिद के सेंध में कभी दाएं कभी बाएं जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह जो है वो मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, अब क्या मैं माजरा है कि आप आराम नहीं फरमा रहे। तो हुजूर ने फरमाया इनकी रस्सियां सख्ती से बांध दी गई हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। हजरत बिलाल ने और सहाबा ने जो आगे होकर के वो कैदियों की रस्सियों को ढीला किया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो राहत फरमाई। जो काफिरों के लिए इतने शफीक और नरम दिल हैं तो वो अपनों के लिए कितने शफीक होंगे, कितने नरम दिल होंगे। इमाम राजी ने लिखा है कि हुजूर की रकाकत कल्बी का आलम ये है, लौ तदखुलु शौकतुन फी रिजलि अहदिकुम लवजदतु अलमा। माया ए सहाबा तुम्हारे पाँव में कांटा भी चुभे तो उसकी तकलीफ मुझे होती। और अल्लाह ने कुरान मजीद में हुजूर के इस मिजाज को बयान किया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस पे गरां गुजरता, तुम मुसीबत में पड़ो तो नबी बेचैन हो जाता है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हुजूर का प्यार इस उम्मत को जो नसीब हुआ है, ये एक दिन का महफिल मिलाद के पता नहीं क्या हो गया उम्मत में, ये क्यों इख्तलाफ है, मैं समझ नहीं रहा क्यों इख्तलाफ है। मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी भी महफिल मिलाद में गुजार दी जाए फिर भी हक़ शुक्र अदा ना हो। हुजूर ने इतना प्यार किया हमारे पास, अल्लाह की कसम हमारे बदन पे इतने बाल नहीं है जितने रसूलुल्लाह के सनात है। इतना करम और इतना फजल और इतना लिहाज रखा, और आज दुनिया पे जो इतना ख्याल रखते हैं कल क़यामत के दिन कितना ख्याल रखेंगे। अफ़अम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम पे दबाव ना डालो। वअम्मा साइल फला तनहर, और साइल को झिड़को ना। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह नेमत दे करम नवाजी फरमाए तो उसका इजहार करो, चर्चा करो, उस पर गुफ्तगू करो, उस पर बात करो, तशक्कुर बजा लाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की मिन जुमला नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। मुहम्मदुन नेमतुल्लाह, ये इमाम बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर अल्लाह की नेमत है, तो हुजूर की आमद पर फिर इजहार मुसर्रत, इजहार बशाशत, ये अहले ईमान का शिवा है, अहले ईमान का तरीका है और अहले ईमान का दस्तूर है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मन्ना अलैना रब्बुना हम बासफीना मुहम्मदा, अल्लाह ने एहसान किया कि हुजूर अता कर दी। मैंने कुतुब में पढ़ा 12 नबियों ने आरजू की है कि हम हुजूर की उम्मत से हों, हमने कोई आरजू भी नहीं की थी, सोए थे मुकद्दर जाग उठे। मुअज्जिन ने कान में आकर के जो है वो मुबारक दी, मुबारक हो तू आका का गुलाम बन के आ रहा है। वो क्या किसी ने कहा था शाहों से मिला है न तवग्गर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। नबियों ने तज़किरे की। इब्ने साकिर ने, अल्लाह उस शख्स का भला करे, असल हम तो शहद खा लेते हैं ना,
ہمیں نہیں پتا کہ مکھی کہاں کہاں سے رس چوستی ہے.